یہ کون لوگ ہیں جن کے ذمہ کوئی حساب نہیں؟ جنت کے داہنے دروازے سے ان لوگوں کو لے جاؤ، داخل کر دو جن پر کوئی حساب نہیں۔ یہ دوسری احادیث سے معلوم ہوتا ہے، بعض احادیث میں تو 70,000 کا عدد آیا ہے۔ میری امت میں سے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جن کے بارے میں امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، يدخل الجنت 70,000 بغیر حساب۔ 70,000 جو ہیں امتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ بغیر حساب کے داخل۔ وہ کون سے ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے جس کے بارے میں فرمایا لا یکتبون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون۔ وہ تیری امت کے لوگ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خالص متوکل تھے اللہ پر، لہذا نہ تو وہ داغ لگواتے تھے، نہ وہ کوئی جھاڑ پھونک کرواتے تھے، نہ کوئی فال لیتے تھے۔ یہ تین اوصاف جو لوگ اپنے معاملے کو کلیتاً اللہ کے حوالے کرتے۔ اب جھاڑ پھونک ہو رہی ہے، ایک ہے دوا، علاج، ایک مناسب حد تک علاج کرنا سنت ہے، علاج کیجئے دوا کے ذریعے سے کیجئے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، آپ سے آ کر کسی نے کہا کہ مجھے یہ تکلیف ہے، میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں، آپ بھی دعا کیجئے، بالکل اس میں کوئی حرج نہیں، قتل کی یہ شفاعت ہے اور یہ جائز ہے، ہونی چاہیے۔ اسی طرح کسی سے آپ نے کہا مجھے پانی پلا دو، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ جو بھی ہمارے مادی قوانین ہیں، جو عالم مادی ہے، اس کے تحت کسی سے مدد مانگ لینا، یہ قطعاً کوئی نہ کفر ہے نہ شرک ہے۔ لیکن کسی روح کو پکارنا، یا شیخ عبد القادر جیلانی میری یہ تکلیف رفع کر دے، یہ شرک ہو جائے گا۔ کسی فرشتے کو پکارنا، یا جبرائیل میری اس وقت یہ مدد کر دے، یہ شرک ہو جائے گا۔ محمد کو پکارنا، علی کو پکارنا، یا علی مدد، یہ کفر اور شرک ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے میں نے عرض کیا کہ یہ لوگ توکل کرنے والے وہ ہیں کہ جو یہ جھاڑ پھونک نہیں کراتے، کوئی فال وغیرہ نہیں لیتے، یہ بدشگونی ہو گئی، یہ بدفالی ہے، یہ فلاں ہے، یہ چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں سے ماورا ہو کر وہ صرف اللہ پر توکل کرتے۔ جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، اور جو اللہ نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن۔ کسی جادوگر کا جادو مجھ پر اثر نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اگر اللہ ہی نے اپنے کلام میں نازل کر دی ہیں معوذتین اور اس کو آپ ذریعہ بنائیں، یہ بالکل الگ بات ہے۔ لیکن کسی کا بھی یہ تصور کر لینا کہ وہ از خود مجھے کوئی نقصان پہنچانے پر قادر ہے، یہی تو شرک اور کفر ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لہذا یہ 70,000 جو ہوں گے، یہ تعداد اس حدیث میں نہیں ہے اور نہ یہ وضاحت ہے، لیکن یہ کہ احادیث کو بھی جیسے قرآن مجید میں ہم ایک آیت کو دوسری آیت کے ساتھ جوڑ کر اس کا نتیجہ نکالتے ہیں۔ شفاعت کبریٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کا کہ عوام میں نہ معلوم کیا تصور ہو گیا ہے، از روح احادیث صحیحہ صرف یہ 2 شفاعتیں ہیں جو محمد کو حاصل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو خاص ہیں آپ کی ذات کے ساتھ، اور وہ یہ ہے کہ جب قیامت میں دیر ہو رہی ہوگی، ہیئرنگ میں سماعت شروع نہیں ہو رہی اور سختیوں میں ہوں گے اور شدائد میں ہوں گے، اس وقت آپ کی شفاعت سے حساب کتاب شروع ہو جائے۔ اور نمبر 2، آپ کو دیکھ کہہ دیا جائے گا اپنی امت کے ان لوگوں کو لے کر فوراً ان لوگوں کو داخل کر دیجئے، ابھی یہ جو حساب کتاب ہونا ہے یہ بھی نہیں ہو، یہ سختی بھی ان کے لیے نہیں ہے۔ آپ کی امت کے وہ لوگ کہ جن پر کوئی حساب نہیں ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نہ کہیں داغ لگواتے تھے، یہ بھی پرانے زمانے میں داغ لگا دینا، نشان لگا دینا، اس میں یہ کہ کچھ وہ معبودوں کا حوالہ بھی ہوتا تھا، کچھ اس سے وہ جو ہے قبائل کی شناخت بھی ہوتی تھی، مختلف تھا، اس سے بھی روکا۔ اور جھاڑ پھونک، اب جھاڑ پھونک کے اندر نوٹ کر لیجئے، جو چیز محمد رسول اللہ سے ثابت ہوگی وہ تو ہم کریں گے، لیکن اس سے آگے پھر جو عملیات ہمارے ہاں مشہور ہو گئی ہیں، فلاں عملیات فلاں عملیات، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اسی کھاتے میں آ جائیں گی۔ وہ متوکلون جن کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وہ جائیں گے جنت کے اندر بغیر حساب، ان کے 3 ہیں، لا یکتبون ولا یسترقون ولا یتطیرون۔
وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ صرف اپنے رب پر توکل کریں گے، اپنے معاملے کو افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ کے حوالے کر دیں گے کہ اللہ تعالی ہی میرے تمام حالات کو جانتا ہے، دیکھ رہا ہے۔